امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن نے سلام عشق و محبت کا یہ 36واں شعر ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک حسین زلفوں کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ ابر کرم کی گھٹا، جب بادل چھا جاتے ہیں نا آسمان میں، کہتے ہیں گھٹا چھا گئی ہے، اور وہ جو گھٹا ہوتی ہے اس کے وقت سورج غائب ہو جاتا ہے، سورج اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے گیس مبارک جو ہیں، جو آپ کی مبارک زلفیں ہیں، جب وہ لہرانتی تھی تو اس وقت بھی سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی تھی، اور وہ جو آقا علیہ السلام کی زلفیں ہیں انہیں اللہ فرماتے ہیں یہ کرم کی گھٹا ہے۔ ایک گھٹا ہوتی ہے بارش کے لیے جس سے پانی برستا ہے، آقا علیہ السلام کی زلفیں جو ہیں یہ کرم کی گھٹا ہے، اور جب یہ چھا جاتی ہیں اور پھر یہ ہے کیسی گیسوے مشک سا، گیسو زلفیں مشک سا خوشبودار، آقا علیہ السلام کی زلفیں بھی خوشبودار تھی، بغیر کوئی سینٹ لگائے، بغیر کوئی خوشبو لگائے، بغیر کوئی عطر لگائے آقا علیہ السلام کی زلفیں خوشبودار تھی، بلکہ آقا علیہ السلام کا تو پسینہ مبارک بھی خوشبودار تھا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ بہت ساری روایتیں ہیں، ایسی روایات بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام سو رہے تھے، آپ کے مبارک جسم پر پسینہ جو ہے وہ لہریں لے رہا تھا، تو ایک صحابیہ تھی جن کے گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایسے کر کے نا، ایسے کر کے ایک چھوٹی سی شیشی رکھی، اس کو بھر لیا، اس کو بھر لیا، اور جب کبھی کہیں جانا ہوتا ان کے خامن نے، ان کے بھائی نے، ان کے بیٹے نے خوشبو لگا کر وہ انہیں وہ پیش کر دی تھی، وہ لگا کے چلے جاتے، وہ لوگ حیران ہوتے، پوچھتے یار یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو، ایسی ہمیں تو کوئی نہیں ملی۔ وہ آقا علیہ السلام گیس ہوئے مشک سا، جن کی زلفیں بھی خوشبودار، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لکہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لکہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، ابر کہتے ہیں بادل کو، ابر رحمت کا مطلب رحمت کا بادل، لکہ ابر رحمت، رحمت کے بادل کا ٹکڑا۔ آقا علیہ السلام کی زلفیں کیا ہیں؟ رحمت کے بادل کا ٹکڑا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان مبارک عزیز زلفوں پر جو لکہ ابر رحمت ہیں، جو رحمت کے بادل کا ٹکڑا ہے، ان پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے مل کر ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ ابر رحمت کی گھٹا گیسوئے
زکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اور آج کا جو ہمارا سلام کا شعر ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ سلام محبت اعلیٰ حضرت کا سلام، آج اس کا 37واں شعر ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت۔ اللہ اکبر۔ آدھا سے کیا فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کا مطلب قدر والی رات، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے اعلیٰ حضرت نے الفاظ لیے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو، قدر کہتے ہیں قدر والی کو، عزت والی رات، عزت والی رات میں مطلع الفجر، فجر کا طلوع ہونا، یعنی آقا علیہ السلام کے مبارک بالوں کو جو سیاہ زلفیں تھیں انہیں اعلیٰ حضرت نے لیلۃ القدر کہا۔ آخونا سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے، یہ انہی کا عشق ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں، یعنی آقا کی سیاہ زلفوں میں مطلع الفجر، سفیدی کا ظاہر ہو جانا، فجر کا ظاہر ہو جانا۔ سفیدی کیسے؟ آدھے بال ادھر آدھے ادھر، درمیان میں سفید دھاری نظر آتی ہے یا کوئی نہیں؟ بولا کو صحیح نا؟ آقا کی مبارک زلفوں کو اعلیٰ حضرت لیلۃ القدر فرما رہے ہیں، اور درمیان میں جو مانگ نکل رہی ہے، جو سفید لائن نظر آ رہی ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے مطلع الفجر کہا۔ اور پھر فرماتے ہیں مانگ کی استقامت، فرماتے ہیں یہ جو مانگ ہے نا، ہم اپنے بالوں کی مانگ نکالیں تو وہ سیدھی نہیں ہوتی، بہت کم سیدھی ہوتی ہے۔ ہم پھر کنگھی لے کے دو بال ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی بھی سیدھی نہیں ہے، پھر دو بال ادھر سے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بھی سیدھی نہیں ہے، ہم وہ لائن ہی سیدھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی جو مبارک وہ لائن تھی، جو 7 مبارک تھی، جو آقا علیہ السلام کی مبارک بالوں میں جو لائن تھی، فرماتے ہیں اس کی استقامت، اس کا سیدھا پن اتنا مبارک تھا، اتنا زیادہ تھا کہ اس پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت۔ لگتے لگتے دل ہر جگر
जाग से लफ्ते लफ्ते दिल अजगर जाग से शाना करने की हालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में आज हमने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत रहमान के सलामे इश्क व मोहब्बत का 38वां शेर पढ़ा है। शेर नंबर 38। इस शेर में इमाम अहले सुन्नत ने आका करीम अलैहिस्सलाम के बालों में कंघी करने का जिक्र फरमाया है। आप फरमाते हैं नख्त नख्ते दिल। नख्त का मतलब होता है टुकड़े होना, हिस्सों में बट जाना। नख्त नख्ते दिल यानी दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना। हर जिगर चाक से, चाक का मतलब चीखना होता है, यानी हर जिगर चाक हो जाता है। क्या मतलब? किस वक्त, यानी दिल कब टुकड़े होता है और जिगर किस वक्त चाक होता है? और मतलब शाना करने की हालत, शाना कहते हैं कंघी को, शाना करने यानी कंघी करने की हालत के वक्त, उस कैफियत में, यानी जब आका करीम अलैहिस्सलाम कंघी से अपने बाल मुबारक संवारते हैं, जैसे कंघी में दंदाने बने होते हैं और हर दंदाने में से बाल गुजर रहे होते हैं, ऐसे ही जब वो आका अलैहिस्सलाम को बालों को कंघी के दानों से गुजरता हुआ देखते हैं तो उनका दिल भी ऐसे ही इश्क व मोहब्बत में आगे से आगे जा रहा होता है। वो भी इसको मोहब्बत में मचल रहा होता है और दिल यूं हो जाता है कि उसमें यानी एक जज्बाती कैफियत आ जाती है और वो मोहब्बत में एक तलातुम में चला जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि शाना करने की हालत, कंघी करने की जो आका अलैहिस्सलाम की हालत है, जो कैफियत है, उस पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों सलाम हो। आइए इसे को एक बार फिर पढ़ते हैं। लगते लगते दिल अजगर जाग से, लगते लगते दिल अजगर जाग से शाना करने की हालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लड़े
मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर्रहमान के सलाम इश्क व मोहब्बत का 39वां शेर पढ़ा है। 30 से लेकर 31 से लेकर 82 नंबर शेर तक आला हज़रत ने आका अलैहिस्सलाम का सरापा बयान किया है। सुभान अल्लाह। यानी सर मुबारक के बालों का तज़किरा हुआ, उसके बाद मांग मुबारक निकालने का जिक्र हुआ, आज मुबारक कानों का जिक्र है, फिर आंखों का जिक्र होगा, फिर लबों का जिक्र होगा, फिर हाथों का जिक्र होगा, फिर सीने का जिक्र होगा। चलते चलते आका अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक तक आला हज़रत जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये ईमान अफरोज अशार है, वजह से इस्तेमाल फरमाइए। शेर नंबर 39 आज हमने पढ़ा है, 39वां शेर। ये आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों और आपकी समाअत के बारे में है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के कान मुबारक को अल्लाह ताला ने सुनने की ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई है, जैसे आप नज़दीक से सुनते हैं ऐसे ही आप दूर वालों के भी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ भी कोई हो वो सिद्के दिल से आका अलैहिस्सलाम को पुकारे तो आका अलैहिस्सलाम उसकी पुकार को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर आला हज़रत अगले मिसरे में फरमाते हैं, काने लअले करामत। कान, ये जो लफ्ज़ कान इस्तेमाल हुआ, ये इसके लिए नहीं, जिसे हम ईयर कहते हैं, सुनने का आगा, इसके लिए नहीं, बल्कि ये जो नमक की कान होती है, अल्लाह, जैसे जिप्सम की कान होती है, संगे मरमर की कान होती है, गंधक की कान होती है, जहाँ से नमक की कान का मतलब जहाँ से बहुत ज़्यादा नमक मिलता है, सुभान अल्लाह, पूरा वो नमक का बना हुआ है। तो ऐसे ही ये कान से वो कान मुराद है। लाल कहते हैं कीमती मोती को, और करामत कहते हैं इज्जत को। सुभान अल्लाह। लाल करामत का मतलब ये है कि इज्जत के इंतहाई कीमती मोतियों का खजाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के कान मुबारक जो हैं, ये इज्जत और शराफत और बुजुर्गी और पढ़ाई की इंतहाई खजाने से भरे हुए जैसे कान होती है, ऐसे उनकी शान है। हज़रत फरमाते हैं कि उस करामत के मोतियों की खजाने वाली कान पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों सलाम हो। सुभान अल्लाह। आइए फिर एक दफा पढ़ते हैं। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान। सुभान अल्लाह। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लड़े करामत पे सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जमए बज़ में मेरे में मौज नूरे चश्मे मेरे में मौज नूरे जला उस लगे आशमीत पेला को सलाम मुस्तफा जाने पेला को सलाम
آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و محبت کا 40واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام علیہ سنت نے ایک بڑا حسین تذکرہ فرمایا ہے آقا علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام چشمہ مہر ہیں۔ مہر کا مطلب مہربانی، مہر کا مطلب نرمی، مہر کا مطلب ہمدردی۔ تو چشمہ مہر کا مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام سراپا سرتاپا ہر بندے کے لیے مہربانی فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چشمہ مہر ہے، مہربانی کا چشمہ ہے، اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا رہے آقا علیہ السلام اس پر پرسکون رہے، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس چشمہ مہر میں کبھی کبھی غضب کی لہر بھی اٹھتی ہے۔ جب خلاف شریعت کوئی کام ہو، شریعت کے خلاف کوئی کسی کا عمل سامنے آتا تو آقا علیہ السلام کے اس چشمہ مہر میں جلال کی لہر نمودار ہو جاتی، موج نور جلال، یعنی غضب کے نور کی موج لہر اس میں ظاہر ہو جاتی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دونوں مقدس آنکھوں کے درمیان میں ایک رگ مبارک تھی۔ جب آقا علیہ السلام کبھی غصے کی کیفیت میں ہوتے تو اس وقت وہ رگ مبارک ابھر جاتی تھی اور واضح طور پہ نظر آتا تھا کہ آقا علیہ السلام اس وقت جلال میں ہیں اور اس وقت غضب کی کیفیت ہے۔ تو اللہ حضرت فرمانے ہیں چشمہ مہر میں موج نور جلال، کہ آقا علیہ السلام ویسے تو سراپا مہر ہیں، مہربانی ہے، رحمت للعالمین جو ہوئے، لیکن خلاف شریعت کام، خلاف اسلام کام جب آپ کے سامنے ہوتا تو پھر آقا علیہ السلام کی وہ جلال والی جو نور کی لہر تھی وہ سامنے آ جاتی تھی۔ آج حضرت فرماتے ہیں اس رگ ہاشمیت پہ وہ جو مبارک رگ تھی اسے یہاں اللہ رگ ہاشمیت فرما رہی ہیں، کیونکہ آپ کا خاندان ہاشمی ہے آقا علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں وہ جو ہاشمیت والی رگ تھی اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر اسی کو پڑھتے ہیں۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس لگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے بدن میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین۔ یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام سبحان اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما
ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.